جو سوگ ہے نہ ختم ہوگا با خدا، حسین کا جو سوگ ہے نہ ختم ہوگا با خدا، محرم و سفر نہ ہو تو ہم نہ ہوگا ساتھ کیا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام شیعان مظلوم کربلا کو بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتی ہوں۔ چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ پاؤ گے، چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ پاؤ گے، سارے جہاں کو ہن نے خبردار کر دیا، سارے جہاں کو ہن نے خبردار کر دیا۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کے داستاں لائی نہیں جاتی۔ قافلہ رہ گیا ایک دشت بالا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا۔ رموز عشق محبت تمام جانتا ہوں، رموز عشق محبت تمام جانتا ہوں، حسین ابن علی کو امام جانتا ہوں، حسین ابن علی کو امام جانتا ہوں۔ شبیر سا جہاں میں کوئی نہیں طبیب، شبیر سا جہاں میں کوئی نہیں طبیب، مٹی شفا بنی ہے فقط کربلا کے بعد، مٹی شفا بنی ہے فقط کربلا کے بعد۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا تھا زمانہ حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا تھا زمانہ حسین کا۔ سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی طیۃ والاکرام، علی نبی المسدد والمصطفى الامجد، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ یہ ہمارے اور آپ کے تیسرے امام، امام حسین علیہ السلام، جن کی ولادت بسعادت 3 شعبان المعظم مدینۃ المنورہ میں ہوئی۔ جب ولادت ہوئی تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو قریب سے آ کر دیکھا، دیکھنے کے بعد گریہ کرنے لگے تو سب نے پوچھنا شروع کیا، یا رسول اللہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں سن 61 ہجری آئے گا، 10 محرم کا دن ہوگا، ظالم ظلم و ستم کر کے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ساری دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اللہ کو پیارے تھے، اللہ ان سے بہت محبت کرتا تھا، اللہ ان سے بہت محبت کرتا تھا، تو امام حسین علیہ السلام کو اللہ کو بچا لینا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو
نہیں بچایا. یہ ساری دنیا کے اللہ کے محبوب ترین بندے رسول اللہ کے نواسے فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے حسن کے بھائی امام حسین علیہ السلام اتنے پیارے تھے تو کیوں شہید ہونے دیا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا؟ اللہ کو چاہیے کہ امام حسین کو بچا لیتا. میں ایک مثال سے واضح کرتی چلوں کہ میں 4 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں. سال بھر تک مجھے ماں باپ پڑھاتے ہیں، لیکن جب ایگزام آ جاتے ہیں تو ٹیچر بھی آ کر کچھ نہیں بتاتی ہیں، بلکہ سوال ہمارے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور نہ ہی ماں باپ بتا سکتے ہیں اور نہ ہی ٹیچر، اس لیے کہ ایگزام ہے. ایگزام میں کسی بچے کو بتانا چوری کہلاتا ہے، عیب کہلاتا ہے. یہ نہیں کہ محبت نہیں ہے، محبت ہے، سال بھر تک پڑھایا لکھایا محنت کرایا، لیکن امتحان کے وقت بچے کو بتانا نہیں. وہ اپنی محنت سے لکھتے ہیں اور جب اچھے نمبر لے آتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں تو ٹیچر، پرنسپل، اسکول، مدرسہ انہیں انعام سے نوازتا ہے. تو بالکل یہی کیفیت امام حسین علیہ السلام کے لیے تھی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں منزل امتحان میں تھے تو اللہ منزل امتحان میں تھے. امتحان کی صورت میں اللہ کے لیے بھی زیب نہیں دیتا تھا کہ امام حسین کی مدد کرے اور نہ ہی رسول کے لیے زیب دیتا تھا کہ امام حسین کی مدد کرے، اس لیے کہ منزل امتحان میں تھے. جب امتحان کو کامیابی کی منزل تک امام حسین لے کر گئے ہیں، اس کے بعد جو انعام ملا ہے امام حسین علیہ السلام کو وہ ملا ہے، جملہ سمیٹ کے کہہ دوں، خدائی خدا کی ہے قبضہ، حسین کا ہے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب جنت چاہیے تو حسین کے پاس، کوثر چاہیے تو حسین کے پاس، تسلیم چاہیے تو حسین کے پاس. اسی لیے تو رسول نے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور کسی کے دروازے پر نہ جانا، حسین کے دامن کو تھام لینا، اس لیے کہ قدرت تو خدا کی ہے لیکن اس قدرت خدا پہ قبضہ حسین کا ہے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. جنت ملے گا تو حسین کے دم پہ، کوثر ملے گا تو حسین کے دم پہ، تسلیم ملے گا تو حسین کے دم پہ. جو بھی جنت کے خواہش مند ہیں وہ حسین کے دامن کو تھام لیں. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے دامن کو حر نے اس طریقے سے تھاما کہ جانتا تھا فاطمہ کے لال ہے، نظام فرج پہ ہاتھ ڈالا تھا اور امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے گی، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے گی. حر نے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام بھی اس میدان میں لینا گوارا نہیں کرتے، اور چلے گئے. بے چین رہے، رات بھر پریشان رہے کہ آخر میں جہنم سے جنت کی طرف کیسے جاؤں. صبح ہوتے ہی حسین کے حوالے کیا. حر وہ ہیں جو معذرت کے لیے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ،
کہ اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے، آزادی مل گئی۔ کہا بس ایک اور التجا ہے آقا، ہمیں مرنے کی اجازت دے دے۔ حر کا بیٹا گیا، حر کا غلام گیا، اور پھر حر میدان شہادت پہ آئے اور میدان شہادت پہ شہادت نوش فرمایا اور آواز دی، السلام علیکہ یا مولائی یا ابا عبداللہ الحسین۔ حسین چلے، حر کے سر کو زانو پہ رکھا، زانو سے سر کو ہٹایا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا، آپ نے مجھے معاف کیا۔ حسین علیہ السلام نے کہا اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی۔ قوت عنصری سے روح پرواز ہوئی، آواز گونجی، حر شہید ہو گئے، انا للہ